جو نہیں فرمانی اور میں نے آپ کو سلام بھی کر جانا ہے۔ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، اس کی تفسیر کروں تو رسالت کا وہ جز جس کے بغیر رسالت صرف مردوں تک محدود رہ جاتی، اس جزو کامل کو زہرا کہتے ہیں۔ سلامت رہے، آواز شاد رہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ قدر کی پہلی دو آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا، انزلناہ ہو کو، توجہ مجھے پتا ہے آپ نے جتنی داد دینی ہے ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے، لیکن بات سنیے گا۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہو کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ترجمہ کیا جائے تو لکھا جاتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک بندے تک بات پہنچ گئی، میری محنت یہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن کا لفظ نہیں، ہم نے ہو کو نازل کیا قدر کی رات۔ قبلہ معذرت لیٹ ہو گیا، معافی دیجیے۔ ہم نے ہو کو نازل کیا کب؟ لیلۃ القدر میں۔ یہ ہو کیا ہے، اسی پہ میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں پہاڑ سے بڑے، جن کا نام ہے علامہ آغا خمینی علیہ رحمہ۔ ان کی کتاب مصباح الہدایہ، انہوں نے لکھا کہ انا انزلناہ، ہو کی جو ضمیر ہے، ہو الاشارۃ حقیقت المحمدیت، وہ کہتے ہیں ہو اشارہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف، اور آگے وہ لکھتے ہیں لیلۃ القدر ہی اسم الفاطمیہ، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر اسم ہے جناب فاطمہ کا، یعنی انہوں نے لکھا کہ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو حقیقت میں یہی بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حقیقت محمدیہ کو زہرا کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس بی بی کا ذکر ہے کہ رسول سے پوچھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ام ابیہا، یہ میری بھی ماں ہے۔ نبی کی ازواج مومنین کی مائیں، اس لیے مومنین سے افضل۔ واہ واہ، اور نبی فرما رہے ہیں زہرا میری ماں ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ پریشان کرنا میرا کوئی ذہن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات۔ امیر کائنات سے پوچھا جائے کہ سیدہ کا تعارف کروائیں تو امیر کائنات فرماتے ہیں، کسی نے آگے پوچھا نا کہ مولا اللہ نے آپ کو لسان اللہ کہا ہے، لما جعلک اللہ لسانہ، اللہ نے آپ کو اپنی زبان کہا ہے۔ جو بندہ ہے شیعہ اور اپنے آپ کو آل محمد کا موالی کہتا ہے، وہ جملہ سن کے سمجھ کے نہیں بولے گا تو پھر مجھے قصور تک دکھ رہے گا، اور دکھ بنتا بھی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا ہے؟ لما جعلک اللہ لسانہ، اللہ نے آپ کو اپنی زبان کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لأثنی علی الفاطمہ، اللہ نے مجھے اس لیے لسان اللہ کہا تاکہ میں اس زبان سے ثناء فاطمہ کر سکوں۔ کیا کہنے آپ کو؟ ہر معصوم نے جناب سیدہ کا تعارف کروایا۔ اگر اس طرف نکل جاؤں تو وقت انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، مختصر ہے۔ ہر معصوم نے آواز دے کے کہا نحنو حجت اللہ وجدت فاطمہ تو حجت اللہ علینا، معرفت کے چند گوہر آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں، اسے وصول کیجئے گا۔ معصوم نے فرمایا آپ سنتے آ رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہم اللہ کی حجتیں ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ جملہ کہوں، یعنی پتہ چل گیا جتنا ہم میں اور حجت میں فرق ہے اتنا حجت میں اور زہرا میں فرق ہے۔ یہ بات تو میں اپنے پاس سے کر رہی ہوں۔ سرکار قائم سے پوچھا گیا کہ اپنی دادی کی فضیلت کا ایک جملہ کہیں،
انہوں نے فرمایا اِنَّا لِجَدَّتَا فاطمۃ الزہرا ہے اسوۃ حسنہ، میری دادی زہرا کا اسوہ میرے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے جناب سیدہ کا اسم، تفاسیر معصومین بڑی بڑی ہے۔ لیلۃ القدر ہے جناب سیدہ کا اسم، اور اللہ فرما رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، میں جناب سیدہ کے اسم کا معنی کر کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں، زیادہ دیر زحمت دینا نہیں چاہتا۔ اس میں سیدہ کی 3 تعریفیں کروں گا، ہر امام نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن 3 معصومین سے میں تعریفیں کر کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم نے انما سمیت لفاطمۃ انہا فاطمۃ عن معرفتھا، معصوم نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا معنی بڑی جلدی سے، معصوم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ لانھا شیعتھا فاطمۃ عن النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ کے شیعوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تیسرا معنی اور آپ کو سلام، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ لانھا فاطمۃ عن الشرک، معصوم نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ معصوم نے جب یہ جملہ کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ کو کوئی شریک نہیں ہے، بندہ بیٹھا تھا اس کا نام ہے مفضل، چھٹے امام کا صحابی ہے، معصوم سے کہتا مولا اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا بھی کوئی شریک نہیں، ہم زہرا کو اہدا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ احد ہے، زہرا احد ہے، کیا ہم اللہ کو احد کہتے ہیں اور زہرا کو اہدا کہہ سکتے ہیں؟ معصوم نے چند منٹوں کا سکوت اختیار کیا اور فرمایا لولا علی لما فاطمہ تو کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، یعنی پتہ چل گیا جس کی برابری کے لیے اللہ کو علی بنانا پڑ جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ کیا